معزز سامعین و حضرات، ملیشیا میں آئے دن بڑھتے ہوئے بولی کے کیسز کے پیش نظر آج کے خطبے کا عنوان ہے بولی کرنا ایک قبیح اور برا عمل ہے۔ بولی سے مراد ایک ایسا عمل کہ جو کسی طاقتور شخص کی طرف سے کسی کمزور حیثیت کے آدمی پر کیا جاتا ہے، اور وہ جارحانہ عمل جو بار بار کسی مخصوص فرد کے خلاف کیا جائے تاکہ اسے خوف اور حقارت آمیز اور ذہنی دباؤ کا شکار کیا جائے۔ یہ رویہ اور یہ طرز عمل جسمانی بھی ہو سکتا ہے اور زبانی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار جذباتی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا رویہ اور ایسی ہراسمنٹ آمنے سامنے ہوتی ہے، اور کبھی کسی کے ساتھ آن لائن کی صورت میں اس کے ساتھ یہ رویہ کیا جاتا ہے۔ کبھی تعلیمی سیاق کی وجہ سے، یعنی بولی اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ علم کو مجبور کرے، اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ دباؤ یا حد تک آمیز رویے کا سامنا کرے۔ اور بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے اسکولوں کے طلباء جو اس معاملے کا شکار ہوتے ہیں، یعنی وہ دوسروں کے ساتھ بولی کرتے ہیں، وہ خود اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ ان روزمرہ افعال کو جو وہ کر رہے ہیں یہ بولی کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی دوسروں کی تکلیف دہ بن رہے ہیں۔ اس کے زمرے کے اندر یہاں چند مثالیں ایسی بیان کی جا رہی ہیں کہ جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو سارے کے سارے اسی ہراسمنٹ کا حصہ ہیں۔ سب سے پہلے کسی کو برے نام سے پکارنا، اس کو کسی قسم کا کوئی طعنہ دینا، اس کی قومیت یا خاندان کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کی نسل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ذلیل کرنا، یا کوئی ایسی طنزیہ گفتگو کرنا جس سے اس کا دل دکھے، اس کی غیبت کرنا، یا اس کے سامان کو چھپا لینا، یا اس کو بلا وجہ اپنی روزمرہ کی زندگی سے خارج کرنا، کبھی کبھار زبان کے اشاروں سے، کبھی کبھار جو ہے وہ آنکھیں دکھا کر۔ غرض یہ سارے وہ طریقے ہیں جن سے آج کل کے زمانے میں خاص طور پہ ہمارے اسکولوں کے اندر دوسرے بچوں کو شکار کیا جاتا ہے۔ کبھی کبھار یہ ہراسمنٹ اور یہ بولی کرنا یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اگلے کو مارنا، اس کو لاتوں اور مکوں سے پیٹنا، چمٹی کاٹنا اور اس پر تھوک پھینکنا، تھپڑ مارنا بھی آ جاتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ رویہ ہے کہ جس کی طرف ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک وزیر وزارت تعلیم KPM کے اعداد و شمار کے مطابق اکتوبر 2024 تک یہ جو ہراسمنٹ کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں ان کی تعداد 11,594 ہے، یعنی 2022 میں 3,800 سے اوپر کے کیس سامنے آئے۔ اسی طرح 2023 میں 5,890 کیس سامنے آئے۔ اسی طرح 2024 میں پھر 5,700 سے اوپر کے کیسز سامنے آئے۔ یہ مکمل 11,594 کیسز بنتے ہیں جو ان 3 سالوں کے اندر وزارت تعلیم کو سامنے آئے ہیں۔ یہ اعداد و شمار مسلسل بڑھنے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ یہ بات اور یہ رویہ قابل تشویش ہے کہ ہراسمنٹ کرنے والا یا کسی کو تنگ کرنے والا ہرگز ظاہری طور پر سخت ہو بلکہ نرم لہجہ اور مہذب رویے کے پردے میں چھپا آدمی بھی اس رویے کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ جو طالب علم یا جو شخص اس کا شکار ہوتا ہے
اور جو اس کو استعمال کرتا ہے ان کے اسباب میں پہلا سبب برے اخلاق اور غلط دوستوں کی صحبت، خاندانی یا معاشرتی ماحول میں منفی اثرات پیدا کرنا۔ بعض لوگ اسے ایک روایتی اسکول یا ہاسٹل سمجھتے ہیں، لیکن اسلام اس طرح کی روایات کو ہرگز قبول نہیں کرتا، اور اس کے نقصان میں صرف جسمانی یا جذباتی نہیں بلکہ ذہنی تندرستی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ کچھ واقعات نے اسکولوں کے طلباء کی جان یا سلامتی کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کے معاملات معاشرتی امن کو بھی نقصان دہ ہیں، اور اس کی روک تھام کے لیے بہت بڑے فکر کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اس ہراسمنٹ اور بلی کو ابتدائی مرحلے میں نہ روکتے تو اس کا دائرہ پھیلتا جائے گا اور نسل در نسل یہ چیز منتقل ہوتی جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیا جائے اور اسے مشترکہ ذمہ داری سمجھ کر حل کیا جائے۔ یہاں پر کچھ تدابیر دی جا رہی ہیں کہ ہم کیسے اپنے بچوں کو اور اپنے رویوں کو دوسروں سے تنگ کیے بغیر رہ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ نمبر 1، اخلاقی تعلیم کو تقویت دینا تاکہ طلبہ میں ہمدردی اور احترام کا جذبہ بڑھے۔ نمبر 2، اسکول میں نگرانی بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ نظم و ضبط کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے اور محفوظ شکایتی نظام کو مرتب دینا چاہیے۔ والدین کا کردار بہت اہم ہے، بچوں کے رویے پر نظر رکھیں اور ان کی مسلسل رہنمائی کریں۔ ایک متعدد معاشرہ وہی امن، تعاون اور محبت کی فضا کو قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ آیت ہمیں سختی سے منع کرتی ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ کا تمسخر نہ اڑائے، برائی نہ کرے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ گروہ اس سے بہتر ہو۔ گزشتہ جو عبارات ہم نے پڑھی ہیں جس کے اندر طعنہ زنی، برے القابات سے پکارنا، برے ناموں سے پکارنا، اس آیت کی روشنی میں سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو انسان نیکیوں، نماز، روزے اور زکوٰۃ کے بدلے میں لوگوں پر ظلم کرے، اس کا ثواب اس ظلم کا نشانہ بنے ہوئے لوگوں کی نیکیوں سے ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کا ثواب ختم ہو جائے اور حساب باقی رہ جائے تو اس پر ظلم کرنے والوں کا گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور وہ اس جنت کے بجائے جہنم کی سزا پائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک قانونی پہلو بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات جو لوگ یا جو طلبہ اس ہراسمنٹ یا بلی کے مواقع پر جو سامنے آتے ہیں، یہ مختلف قوانین کے تحت قابل تعلیم ہیں۔ نمبر 1، قانونی جرائم، چھوٹے یعنی جو بورڈ کرائمز ہیں، قوانین مسئلہ مواصلات میڈیا، یا اسی طرح وہ ایسے قوانین جو جنسی جرائم بچوں سے متعلق جو ہیں، اس سب کے اندر یہ آتے ہیں۔ آخری نصیحت کے اعتبار سے ہم اس بات کو سامنے رکھیں، ہم سب کو یہ چاہیے کہ بلی جیسی مذموم حرکت سے بچیں۔ اگر ہم آج ہی اس مسئلے کی مزاحمت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں ایک برائی کی روایت وراثت میں پائیں گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بلی کے واقعات کو رپورٹ کریں، یعنی جہاں بھی ہم کہیں دیکھیں کہ کسی کو بلا وجہ ہریس کیا جا رہا ہے یا تنگ کیا جا رہا ہے تو اس کی رپورٹ کرنا ضروری ہے ذمہ دار اداروں کو، تاکہ اسے ختم کیا جا سکے۔ اسکولوں اور ہاسٹلز میں اسلام کی اقدار کو زندہ رکھیں تاکہ ایک پرامن، عزت دار اور اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی بسر کر سکیں۔ آئیے ہم سب مل کر وہ دعا کریں جو حضرت قطب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث ترمذی میں آتا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ،
میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں برے اخلاق، برے اعمال، بری خواہشات اور بری بیماریوں سے۔ جزاک اللہ خیر۔